ہم نے پچھلے 78 ایئرز میں صرف 5 کیپٹل سٹیز کو ڈیولپ کیا ہے. آپ میں سے بہت سارے بچے مجھے یقین ہے لاہور، پشاور، کوئٹہ، کراچی اور اسلام آباد سے علاوہ بھی کئی شہروں سے ہوں گے. آپ بتا سکتے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے شہروں کے ساتھ کیا ہوا. ہم نے 4 پروونشل کیپٹلز ہمارے ڈیولپ ہوئے ہیں جیسے بھی ہوئے، اور 1 فیڈرل کیپٹل ہے. چھٹا کوئی شہر نہیں ہے جسے ہم یہ کہہ سکیں کہ وہ بھی ڈیولپ ہوا ہے. فیصل آباد وچ از 3rd لارجسٹ سٹی آف پاکستان، ایک ڈھنگ کا ہاسپٹل نہیں ہے وہاں پہ، ایک ڈھنگ کا اسکول یا کالج وہاں پہ نہیں ہے. پتہ نہیں فاسٹ بنا ہے کہ نہیں. ابھی وہاں پہ فاسٹ بن گیا، چلے اللہ کا شکر ہے کچھ تو بن گیا. تو یہ ہماری اس وقت جو ہماری صورتحال ہے، تو اس پہ ہم یہ چاہتے ہیں، ہماری یہ تجویز ہے، آپ کے سامنے ہم یہ لے کے آئے ہیں. اور یہ کیمپین ہم نے شروع کی، ڈاکٹر عبد الرحمان صاحب نے یہ سجیسٹ بھی کیا اور ارینج بھی کیا کہ ہم یوتھ کے سامنے یہ کیس لے کے جاتے ہیں. ہم اپنی یوتھ کو یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہے، اور اس سے نکلنے کا اگر کوئی راستہ ہے تو وہ کیا ہو سکتا ہے. ہم یوتھ کو انفارم بھی کرتے ہیں اور کنونس بھی کرتے ہیں، جو 64% آف پاکستان ہے. اگر آپ ان مسئلوں کو سمجھیں گے، اور یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ ایسا مسئلہ ہے جو مجھے کیا فرق پڑتا ہے، یہ وہ مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ ہی کو فرق پڑنا ہے. خدا نہ خواستہ اس ملک کا نقصان ہوگا، میرا بھی نقصان ہوگا، آپ کا بھی نقصان ہوگا. میری آگے زندگی کم رہ گئی ہے، میں نے زیادہ گزار لی ہے. آپ کی بہت لمبی انشاءاللہ زندگی ہے اور آپ کا مستقبل ہے. تو آپ جہاں اپنے انڈیویجول آپ اپنے مستقبل کے لیے سوچیں، وہاں یہ بھی سوچیں کہ ملک چلے گا، ملک آگے بڑھے گا، ملک ترقی کرے گا تو آپ سب ترقی کریں گے. خدا نہ خواستہ اگر ملک ترقی نہیں کرے گا تو پھر کچھ لوگ ترقی کرتے ہیں اور وہ بھی کوئی زیادہ قابل عزت نہیں ٹھہرتے. کنفیوشس نے کہا تھا، میں نہیں کہہ رہا اس لیے میرے سے نہیں ناراض ہونا، the country well governed, if country is well governed، مجھے الفاظ آگے پیچھے شاید ہو جائیں گے، if country is well governed, poverty is something to be ashamed of, but if country is poorly governed, wealth is something to be ashamed of. تو ہمیں یہ سوچنا ہے، ہماری سوسائٹی آگے بڑھے گی تو ہم عزت سے انشاءاللہ تعالی آگے بڑھیں گے. اور باقی میں زیادہ تر باتیں اسکپ کر رہا ہوں بیکاز میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بات سنیں، سمجھیں اور اس پہ سوال اٹھائیں تاکہ ہم اس بحث کو آگے بڑھائیں. یہ 1 وے کمیونیکیشن نہ ہو، یہ 2 وے کمیونیکیشن ہو. آپ کی بات ہو اور میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں. اور آئی ہوپ آپ کی ایڈمنسٹریشن کو بھی پتہ ہے، ہماری بھی کوشش یہی ہے کہ آپ ہر طرح کا سوال کریں، جو بھی سوال آپ کے ذہن میں آئے آپ کریں. میں ابھی یہ دیکھ رہا تھا، ہم نے لا اینڈ آرڈر کی بات کی، یہاں میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا، اس کے بعد آپ کے کوشچنز کے لیے میں حاضر ہوں. کورٹس میں جو ہماری حالت ہے، ہم نے ابھی بات کی کہ جو قتل کا مقدمہ ہے. میں ایک انٹرسٹنگ فگر آپ کو بتاتا ہوں. چوری اور ڈکیتی میں ہمارے ملک میں 100% ایکویٹل ہے. کسی ایک چوری اور ڈکیتی کے ملزم کو سزا نہیں ہوتی، الٹیمیٹلی وہ بری ہو جاتا ہے. اور میں ظاہر ہے اس میں صرف عدالتوں کو تو قصوروار نہیں ٹھہراتا، ہمارا سسٹم یہ موقع دیتا ہے انہیں کہ وہ بری ہو جائیں، کوئی عدالت میں انہیں سزا نہیں دے سکتی. جو نمبر آف کیسز اگر ہم دیکھیں، سپریم کورٹ میں جو پینڈنگ کیسز ہیں، ایک جج کے سامنے تقریباً 3600 سے زیادہ پینڈنگ کیسز ہیں. جب وہ بیٹھتا ہے اپنی عدالت میں تو اس کے سامنے 15 20 25 30 50 کیسز ہوتے ہیں جو اس نے ڈیلی سنتے ہیں. از اٹ ہیومنلی پاسبل؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہو سکے. جب چیزیں ممکن نہیں ہیں پھر وہ نہیں ہوتی.
اور اگر ایک جج کی کیپیسٹی سے اباؤٹ 10 کیسز سننے کی ہے، جب آپ اس کے سامنے 50 کیس رکھتے ہیں تو وہ کسی کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر رہا ہوتا. لیکن ہم اس لیے شاید خاموش ہیں کہ 1%، 2%، 4%، 5% لوگ ہیں جن کو عدالت سے کام پڑتے ہیں، لیکن جس کو پڑ جاتا ہے اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. کرمنل کیسز کی ہم نے بات کی، سول لٹیگیشن تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی اس ملک کے اندر. ایک دفعہ شروع ہو جائے پھر کبھی ختم، نیور اینڈنگ ہے یہ.